محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ وقت محترم حضرت علامہ مولانا محمد مختار نعیمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، وقت محترم حضرت مولانا مسعود رضا صاحب نعیمی دامت برکاتہم العالیہ، لائق خدمت تکریم حاضرین مجلس، میلاد شریف کا تذکرہ چلا ہے تو بہت ہی تھکا ہوا میں آیا ہوں۔ تقریباً آپ شاید خبروں میں دیکھا کہ محفل میلاد کے وقت اتنی ٹینشن کراچی میں تھی، تقریباً ایک ہفتے تک ہم نہیں سو پائے اور اس کے تمام اہتمام اور انتظام میں لگے۔ جب جلوس الحمدللہ ساتھ خیریت کے ہو گیا، تب جلوس کے فوراً بعد عشاء کی نماز پڑھ کے آرام کرنے کا وقت تھا۔ لیک صاحب نے عین 12 ربیع الاول کو اپنی بیٹی کی شادی رکھ دی اور آن کر پیر پکڑ لی کہ نکاح آپ ہی کو پڑھانا، اب مرتا کیا نہ کرتا، کہیں راہ فرار تھی ہی نہیں۔ اور کراچی کے نکاح بھی 12 بجے سے پہلے نہیں ہوتے، وہ تو حکومت کی مہربانی کہ انہوں نے 12 بجے کی پابندی لگا دی، تو اتنے تھکے وہ نکاح بھی پڑھایا اور اس کے بعد 2-1 دن کے بعد یہاں آنا تھا۔ تو میں نے مناسب سمجھا کہ لفظ میلاد کا تذکرہ مجھ سے پہلے آپ نے حضرت مولانا مختار نعیمی صاحب سے سنا، اپنا ایمان تازہ کیا۔ ہم ایک محدود دائرہ کر کے میلادی سے متعلق کچھ سوالات آپ مجھ سے فرمائے کہ آدھ گھنٹہ 40 منٹ جتنا وقت مناسب سمجھے تو کچھ سوالات کر لیں کہ شکوک اور شبہات جو میلاد کے بارے میں ہیں ان کا ازالہ ہو، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہ میلاد شریف کی برکت ہم سب کو حاصل ہوں۔ کوئی صاحب شروع فرما دیں۔ خاموشی چاہیے جی۔ ہاں، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کے نبی کی ولادت کا منانا جائز، بخاری شریف کی حدیث منانے سے متعلق۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت فرما کر مدینہ منورہ آئے، اس وقت جو عاشورہ پڑا، اس عاشورے میں صحابہ نے حضور علیہ السلام سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں کے یہود 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ 10 محرم عاشورہ وہ دن ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون کے شکنجے سے نجات دی، اس لیے مناتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا سبحان اللہ، اس کے تو ہم مستحق ہیں، ہم موسیٰ علیہ السلام کا دن منا، کیونکہ وہ دن منا رہے ہیں، ان کا تو منانا بیکار اس لیے ہے کہ ایمان سے خالی لوگ۔ اس کی وجہ یہ کہ یہودیوں کا بہت بڑا گروہ حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتا ہے، اور ہم نے ایک جگہ جیسے یہاں مشہور ہے، بہت بات پھیل جائے گی کہ بھئی یہ اہل کتاب جو ہیں ان کا ذبیحہ جائز ہے، یا اللہ کے نام پہ ذبح کر۔ تو ہم نے اس کو تلاش کیا کہ یہودی کیا پڑھتے ہیں ذبح کرتے وقت، تو یہ یہودی کے رہنما نے ہمیں بتایا ہم جانور ذبح کرنے میں حضرت عزیر علیہ السلام کا نام لیتے، ورنہ ہمیں کہیں کیا کہنا انسائکلوپیڈیا وغیرہ کہیں ملا نہیں، ہوگا کہیں لیکن ہم نہیں پہنچ پائے۔ وہ یہ کہا کہ ہم تو عزیر علیہ السلام کا نام لے کر ذبح کرتے ہیں جانور، تو ظاہر ہے کہ عزیر علیہ السلام کا نام لے کر ذبح کیا جائے تو صحیح نہیں۔ فرما ہم زیادہ مستحق کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی یاد منائیں، فرما تم بھی روزہ رکھو۔ پھر یہ کہا گیا کہ وہ بھی روزہ رکھ، ہم بھی روزہ رکھ، دونوں میں مماثلت پیدا ہو جائے گی۔ تو حضور نے فرمایا کہ تم ان کی مخالفت کرو۔ ان کا کیسے مخالفت کریں؟ فرما تم ایسا کرو 9 کا رکھو اور 10 کا بھی رکھو، اور آئندہ اگر ہم رہے، یعنی پہلا سال تھا نا، تو ہم 9 کا بھی رکھیں گے 10 کا بھی رکھیں گے، اس لیے ہمارے یہاں آج تک یہ رواج ہے 9 اور 10 کا روزہ رکھا جاتا ہے۔ لیکن
کسی آدمی نے 9 کو نہ رکھا ہو وہ 10 کو بھی روزہ رکھے تب بھی جائز. اس سے دن منانے کا تصور خود نبی کریم علیہ السلام نے دیا. دوسری دلیل شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے مدارج النبوت دوسری جلد کے اوائل ہی میں میلاد شریفی کے بیان میں حضور کی ولادت میں اور بھی علماء نے لکھا کہ حضور علیہ السلام سے پیر کے دن روزہ رکھنے کے متعلق پوچھا گیا. نفل روزہ پیر کو، فرمایا پیر کو رکھو اس لیے کہ پیر وہ دن ہے جس میں ہماری ولادت ہوئی. سبحان اللہ. یہ دوسرا تصور دن منانے کا. ٹھیک. اب آئی یہ بات کہ جو عیسائی دن مناتے، جیسے ہمارے یہاں بہت سارے لوگوں نے اپنے یہاں کیا بھی، عیسائیوں کو بھی بلایا، منایا دن. عیسائی جب منائے گا تو وہ میلاد نبی نہیں منائے گا. ان کے یہاں تصور یہ ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا تصور کر کے مناتے ہیں کہ اس دن خدا کا بیٹا پیدا ہوا حضرت مریم سے. اس میں شرکت کیسے جائز ہوگی؟ اگر وہ اللہ کے نبی کا یوم ولادت مناتے تب تو کوئی حرج نہیں تھا. پھر ہم اپنے طور پہ ہمیں عیسائیوں کے ساتھ جانے کی کیا ضرورت؟ لیکن عیسائیوں کو اپنے یہاں مدعو کرنا اور بلانا، بلکہ ایک صاحب نے تو ان کو چھٹی دے دی کہ آپ ہماری مسجد میں اپنے مذہب کے مطابق عبادت بھی کر سکتے ہیں آن کر. اتنی کھلی چھٹی تو اسلام میں نہیں. آپ حافظ ہیں. انما المشرکون نجس، مشرک نجس ہے. ایک مسلمان اگر نجس ہو اس پر غسل واجب تو مسجد میں نہیں جا سکتا. تو یہود اور نصارہ کو مسجد میں کیسے بلائے گا؟ تو وہ دن مناتے ہیں خدا کا بیٹا، ہم دن مناتے ہیں اللہ کا نبی. تو ہم اگر اپنے طور پہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت منائیں کہ اللہ کے نبی پیدا ہوئے تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں. میں نے 2-3 ثبوت آپ کو دے دی. اور کوئی صاحب؟ ہاں پوچھیں. جی